اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر ہمارے ملک کے ممتاز علماء ہمیں سمجھاتے ہیں، روزانہ تشریف لاتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے کیا معنی ہیں، کیا مفاہیم ہیں، اللہ تعالیٰ کیا پیغام ہمیں دے رہا ہے، کیا کیا ہدایتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندگان خدا تک آ رہی ہیں۔ اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس حوالے سے روزانہ گفتگو ہوتی ہے اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنے معزز علماء سے ہم مسلسل سیکھ رہے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات 81 اور 82 ہیں، 81 اور 82۔ ہم بات کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور ہم نے بات کی، یعنی 80 آیت نمبر 80 میں ہم وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ہم نے تفصیلی گفتگو کروائی۔ خواتین و حضرات، ہجرت کے تعلق سے دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے اور وہ دعا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، یعنی قیامت تک پڑھی جاتی رہے گی۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اقتدار کو اے اللہ میرا مددگار بنا دے۔ تشریف لاتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ اور 8 برس میں فتح مکہ ہو جاتا ہے کہ حنین و بدر و خندق ہیں جلوں کی جلوہ گاہیں۔ اقبال فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، 8 برس ہوتے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ 10,000 قدسی نفوس مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہے، بتوں کو آپ گراتے ہیں۔ جب بت گرتا ہے نیچے تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ خواتین و حضرات، آج کی جو یہ آیات ہیں اس حوالے سے ہم بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک ممتاز عالم دین سے اور سیکھیں گے ان سے کہ یہ جو مکی دور 13 برس کا بعثت کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کے بعد ہم آ گئے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ تک، اور اس کے بعد آج کی جو آیات ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ ان دو آیات کا آپس میں ربط کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے سلسلے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ شفا بھی ہے اور رحمت بھی۔ شفا اور رحمت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ قرآن کریم شفا کیسے بنتا ہے؟ رحمت کیسے بنتا ہے؟ شفاء لما فی الصدور پہ بھی ہم بات کروائیں گے۔ یہ شفا جسمانی ہے یا روحانی وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی۔ یہ ایک تمہیدی گفتگو میں نے عرض کی محترم شجاع الدین شیخ صاحب کی خدمت میں۔ شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک محبوب اور مقبول نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ العظیم۔ اور اعلان کر دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ کن صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ تین آپشنز۔ پہلا آپشن حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیکنڈ آپشن حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، تھرڈ آپشن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت قبلہ ارشاد فرمائیے۔ قرآن کریم کی ہر آیت ہی بہت اہم ہے، یہ تو اہم ترین آیات۔ اللہ اکبر۔ میں نے پس منظر ہی بیان کرنے کی کوشش کی، اب یہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ منزل کیسے آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر انیس صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 جس کا پہلے مطالعہ ہو چکا ہے، اس میں ہجرت کے موقع پر جو دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعلیم فرمائی اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ ہجرت مدینہ کی بات ہو رہی ہے اور فوراً یہ آیت کریمہ آ رہی ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور یہ ماضی کے صیغے میں ہے، پاسٹ ٹینس میں ہے، اور اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ حق آگے اور باطل مٹ گیا۔ حالانکہ ابھی تو ہجرت ہو رہی ہے مدینہ شریف کی طرف، ابھی تو کوئی ہے کہ زندگی بڑی اجیرن کر دی گئی ہے مکہ مکرمہ میں، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت سے نبی اکرم علیہ السلام نے پہلے صحابہ کرام کو اجازت عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ابھی آپ خود ہجرت فرما رہے ہیں۔ تو ابھی تو مکے کے 13 برس مکمل ہو رہے ہیں آغاز وحی کے بعد، اور گویا کہ زندگی مسلمانوں پر اجیرن کر دی گئی ہے، اور اس ماحول میں یہ آیت کریمہ آ رہی کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو ایک طرف تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام کی صداقت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کہلوایا گیا وہ صداقت پر مبنی ہے۔ ابھی تو اجیرن کر دی گئی ہے زندگی، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، جان
کے درپے ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اعلان کروا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ حالانکہ یہ معاملہ 8 ہجری میں پیش آیا ہے، جب بالفعل جو آپ نے انٹرو میں بیان فرمایا کہ فتح مکہ کا معاملہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ اب اس کی عملی شکل دکھا رہا ہے کہ باطل مٹ گیا اور حق کا بول بالا ہو گیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوق در جوق اللہ کے دین میں داخل ہو گئے۔ تو ایک طرف تو یہ آج کے دور کے اعتبار سے اگر بھی ہم دیکھیں، ہر دور میں ایمان والوں پر مشکلات آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مگر اس طرح کے مقامات قرآن پاک کے اولاً خطاب نبی اکرم علیہ السلام سے، مگر حق والے تو قیامت تک رہیں گے نا۔ تو ہر دور میں اس طرح کی آیات جن میں پروفیسیز ہیں، جن میں بشارتیں ہیں، یہ ایمان والوں کی تقویت کا باعث بنتی ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے بیان فرمایا کہ یہ کس طرح ہو گیا، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مشن کے ساتھ بھیجا گیا اس کی یاد دہانی بہت ضروری ہے۔ آج ہو یہ گیا ہے کہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کی کسی ایک گوشے یا آپ کی چند مسنون آداب جن کو ہم قائل ہیں، اور ایک ایک ادا نبی اکرم علیہ السلام کی قیمتی ہے، لیکن ہوتا یہ کہ بڑا ایک شارٹ سائٹڈ انداز ہوتا ہے اور بہت ایک محدود تصور ہمارے سامنے سنت کا یا حیات طیبہ کا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے انقلابی انداز سے اور دو ٹوک انداز سے فرماتا ہے، 3 مرتبہ قرآن کریم میں، سورہ صف کی آیت نمبر 9 بھی ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ جس نے اپنے رسول مکرم علیہ السلام کو بھیجا الہدا مکمل ہدایت نامہ قرآن دے کر، وَدِينِ الْحَقِّ دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ اس غلبہ دین کو اللہ تعالیٰ نبی اکرم علیہ السلام کا مشن قرار دے رہے۔ اس کے 2 بڑے فیزز ہیں، ایک مکہ مکرمہ کے 13 برس اور ایک 10 برس مدنی دور کے ہم دیکھتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے 13 برس میں قرآن حکیم کی تلوار چلی ہے، قرآن حکیم کی دعوت پیش کی گئی، لوہے کی تلوار نہیں چلی۔ مکہ مکرمہ میں دعوت پیش کی جا رہی ہے، توحید کی انقلابی دعوت پیش کی جا رہی ہے، دعوت قبول کرنے والوں کو منظم کیا جا رہا ہے، ان کو تربیت کے مراحل سے گزارا جا رہا ہے، ان کو اللہ والا بنایا جا رہا ہے، آئندہ کے مشکل تر حالات کے لیے کندن بنایا جا رہا ہے، خواہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر بھاری پتھر رکھا جا رہا ہو، چاہے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو دہکتے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہو، چاہے وہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جا رہا ہو، ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا جا رہا ہو، اور اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرنا، بے شک تمہارے لیے جنت کا وعدہ۔ تو مکہ مکرمہ کے 13 برس صبر ہی صبر کا ایک دور ہے، جہاں قرآن پاک کی دعوت، اس کو قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، ان کو تربیت کے مراحل سے گزارنا اور حق والوں کی جماعت کو منظم کرنا۔ ہاں، ہجرت کے دوران ہی اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرماتا ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 39 میں، اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، جن پر ظلم کیا گیا تھا ان کے لیے قتال کی اجازت دے دی گئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے آئے ہیں اور قتال کے احکامات آئے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 193 ہے، وَقَاتِلُهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ بدر سجدہ ہے، احد سجدہ ہے، ہاں سورہ حدیبیہ بھی آتی ہے، حکمت باری تعالیٰ کے مطابق آتی ہے، لیکن 2.25 برس بعد سورہ حدیبیہ کے فتح مکہ کا موقع بھی آتا ہے اور حضور خود تشریف لے گئے۔ یہ جو آج ایک تصور ہے کہ بس کول رہو، بس ہمیشہ ڈیفینسو، ہم قائل ہیں بعض مواقع پر دفاعی جنگیں حضور کے دور میں ہوئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یہ کہنا کہ اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ 10,000 کا لشکر لے کر حضور خود تشریف لے گئے ہیں، کیوں؟ اب اللہ نے قوت بھی دے دی ہے، قتال کا حکم آ گیا تھا تو بدر کا میدان بھی سج گیا تھا، اور اب اس کے تسلسل میں یہ فتح مکہ کا موقع ہے، 10,000 کا لشکر لے کر گئے، لیکن اللہ کی شان کریمی ہے کہ باقاعدہ جنگ کا معاملہ پیش نہیں آیا، اور یہ اعلان پائے تکمیل کو پہنچا جو آپ نے بھی اشارہ فرمایا کہ ایک ایک بت کو 360 بت رکھے ہیں، ایک ایک بت کو آپ ڈنڈی مارتے ہیں اور وہ گرتا ہے، اور یہ سارے بت پاش کیے گئے ہیں، اور اس آیت کریمہ کی عملی تصویر آ رہی ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باطل کسے کہتے ہیں؟ باطل یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دین دیں، اس کے خلاف ہر عمل باطل ہوگا۔ یعنی ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے آپ کی خدمت میں، حق کسے کہتے ہیں، لیکن اس سے قبل آپ نے اقرأ بسم ربک الذی خلق سے آپ نے بات شروع کی،
یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، آگے بات بڑھتی ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 13 برس میں وہ قدسی نفوس تیار ہو رہے ہیں، وہ شخصیات تیار ہو رہی ہیں، آدم سازی ہو رہی ہے، انسان سازی ہو رہی ہے کہ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اب ایک دم اس کے بعد 8 برس گزر جاتے ہیں، 13 برس مکے میں اور 8 برس فتح مکہ، یعنی 21 برس میں، یعنی چشم فلک نے ایسا انقلاب یا دنیا کا سب سے بڑا انقلاب نہیں دیکھا، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ لا تثریب علیکم اليوم، فتح مکہ ہو رہا ہے، آپ کا سر جھکا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے بعد قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کی منزل آ رہی ہے نا، داخل ہو رہے ہیں آپ۔ آج یوم ملحمہ ہوگا، کشت خون ہوگا، آپ نے فرمایا نہیں یوم مرحمہ ہے یہ۔ کہا گیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون لحم گوشت کو کہا جاتا ہے، کشت خون کا معاملہ ہوگا، جانیں ضائع کی جائیں گی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کے اظہار کا دن ہے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت خوبصورت بات ہم نے بیان فرمائی، جب 10,000 کا لشکر لے کر حضور نبی اکرم علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں، یہ اپنی جگہ کے حضور کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ 10,000 افراد موجود ہیں اور رات کو ان کو کہا جا رہا ہے ہر شخص اپنی آگ خود جلائے، تو مکے والے ویسے ہی مرعوب ہو گئے کہ کتنا بڑا لشکر یہاں پر آ گیا اور کوئی خونریزی کا معاملہ وہاں پر نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام البتہ داخل ہو رہے تو آپ کی پیشانی اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہوئی ہے۔ کیا اعلان ہو رہا ہے؟ میں ایک فاتح کی حیثیت میں نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ایک عاجز بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تعالیٰ جس کو فتح قرار دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس کی بشارت عطا فرما رہا ہے، اب بالفعل اللہ نے جو معاملہ فرما دیا، اور بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا اس موقع پر عالم کیا ہے؟ پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے پر ٹکی ہے، ایک عاجز بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ہم لوگ غور کر لیں، ذرا تھوڑا کچھ مل جاتا ہے ہم پھولے نہیں سماتے، ہم آپے سے باہر ہو جاتے، ذرا دوسرے سے تھوڑا زیادہ مل گیا ہم دوسرے کو حقیر بنا دیتے، حقیر ثابت کرنے میں لگ جاتے ہیں اور اس کو کسی خاطر میں لے کر نہیں آتے۔ اللہ تکبر سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ارے جس ذات کو اللہ نے سب سے بڑھ کر عطا فرمایا اور کیا کچھ نہیں ہے ان کے پاس، ان کا یہ عاجزی کا عالم ہے، تو ہما شما باقی کسی کی حیثیت کیا ہے کہ اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھ کر تکبر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ اخلاقی درس بھی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ پھر جو آپ نے بیان فرمایا کہ اتنی بڑی فتح ہو رہی ہے اور کن لوگوں کو مغلوب کر دیا گیا ہے جو کل جان کے دشمن تھے، اور انہوں نے زبانی استہزاء بھی کیا ہے، فزیکل پرسیکیوشن بھی کی ہے، تشدد بھی کیا ہے، جان کے دشمن بھی بنے ہیں اور ہجرت پر مجبور بھی کیا ہے، ان سب پر اب پورا اختیار ہے۔ دیکھیے ایک عدیثہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو مگر اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، تو وہ معاف کرنے کی سوا کیا کرے گا؟ یا چپ رہنے کی سوا کیا کرے گا؟ یا صبر کی سوا کیا کرے گا؟ لیکن ایک وہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی ہو اور زیادتی کرنے والا اس کے سامنے کھڑا ہو اور جو چاہے اس کے پاس پورے اختیار کرنے کو، اور اگر یہ معاف کرتے تو یہ اصل میں معافی ہے۔ تو آج اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے یہ سب لوگ موجود ہیں اور سوال کرتے تو مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ عرض کرتے ہیں آپ کریم ابن کریم ہیں، کریم والد کے کریم بیٹے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم نے کہا تھا۔ کریم یوسف کریم یعقوب کے بیٹے، کریم یعقوب کریم اسحاق کے بیٹے، اور کریم اسحاق کریم ابراہیم کے بیٹے علیہ السلام۔ کیا نسب ہے، اللہ اکبر۔ اور یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے وہی کہا تھا جو آپ نے الفاظ پڑھے، اور اللہ کے رسول نے بھی الفاظ یہی عطا فرمائے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سب کے سب آزاد ہو، تم پر کوئی حرج کا معاملہ نہیں۔ یہ ہے جو حضور کے اخلاق ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ، ہاں چند گستاخوں کے بارے میں حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج یہ باتیں ہم چھپاتے ہیں، آج یہ باتیں بیان نہیں کرتے، آج ہم ڈیفینسو موڈ کے اندر آ جاتے ہیں۔ بیان ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطل ہے اس کی کنیزیں ہیں، چند افراد کے نام لے کر، یہ تو کعبے کے غلاف میں لپٹے ہوئے بھی ملے تو ان کی گردن اڑائی جائے گی۔ ان گستاخوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ چند ایک تھے، باقی عظیم اکثریت کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمانے کا اعلان فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اخلاق عظیمہ ہیں۔ جی
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور آپ کی اجازت سے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فاتح قسم کے لوگوں کے رویے کیسے ہوتے ہیں، جی ہاں، اور یہاں محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ اور علیہ اس فتح کے بعد آپ کا اخلاق کریمہ کس طرح سامنے آیا؟ سبحان اللہ۔ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شیخ صاحب ایک سوال رکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں کہ یہ 13 برس مکی زندگی، 8 برس بدری زندگی، فتح مکہ تک، یہ معاملہ اچانک تو نہیں ہو گیا فتح مکہ اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا؟ ایک ہوتی ہے حکمت عملی، ایک ہوتی ہے عملی حکمت، مومنانہ فراست کے ساتھ یہ لوگ تیار ہوئے۔ جی، یہ 13 برس مکہ مکرمہ کے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو۔ آپ نے بات فرمائی نا ابھی کہ پہلی وہی نازل ہو رہی ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ جی، مکے میں مقاتلے کی اجازت نہیں ہے، نہیں تھی۔ کوئی ایک وحی بھی نہیں آئی 13 برس مکہ مکرمہ میں۔ یہاں آتے کے ساتھ ہی اسٹریٹجی، وہی حکمت عملی حکمت وہ تبدیل ہوتی ہے۔ پھر یہ 8 برس اس مقام تک 10,000 افراد پہنچ رہے ہیں، 10,000 افراد اپنی اپنی آگ الگ الگ جلائیں گے۔ جو آپ نے حکمت عملی کی بات کی، فراست کی بات کی، اس مقام تک ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم جو کس حال میں تھی اس کو اٹھا کر کہاں تک پہنچایا، صحابہ کو جو علم دیا، کردار سازی کی، انہیں چلتا پھرتا قرآن بنایا، تو صحابہ نے کس طرح دین کو لیا، صحابہ اتنی بڑی قوت کیسے بنے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل تک جہاں سے نکالے گئے تھے، اپنا گھر یاد آتا ہے بار بار۔ صلح حدیبیہ کا آپ نے حوالہ دیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، واپس چلے جاؤ۔ ہم تو اپنے گھر جا رہے تھے، اپنے گھر سے نکال دیے گئے تھے، تو اپنے گھر دوبارہ واپس آنا کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ تربیت جس سے آج ہم یعنی اس کو ہم لمحہ موجود سے جوڑتے ہیں، ہم کیا سیکھ سکتے ہیں اور ہماری تربیت کیسے ہو سکتی ہے؟ بجا فرمایا آپ نے، اور یہ بہت بڑا موضوع ہے، اس کے چند پہلو پر کلام کرتے۔ ابھی جو مکی دور کے تعلق سے آپ فرما رہے تھے نا، کوئی مقاتلے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ وہاں تو حکم تھا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 77 میں آتا ہے کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو۔ البتہ اس مکے کے 13 برس میں نے ایک اشارہ کیا تھا، قرآن حکیم کو حضور نے استعمال فرمایا، سبحان اللہ۔ اور آپ نے خود آیت کریمہ تلاوت کی جو 4 فرائض ہیں نبی اکرم علیہ السلام کے، اور 4 ہی مرتبہ قرآن پاک میں بیان ہوئے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں، پھر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 151 میں، پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں، اور پھر سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں قرآن حکیم میں ارشاد ہوا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے پیغمبر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، کتاب کے احکام سکھاتے ہیں، والحکم، اور حکمت کی دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں۔ مکے کے 13 برس ایک جہاد ہوا ہے، اور وہ قرآن کے ذریعے ہوا ہے۔ قرآن حکیم خود فرماتا ہے، سورہ الفرقان کی آیت نمبر 52 ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی علیہ السلام ان سے جہاد کیجئے، بڑا جہاد قرآن حکیم کے ذریعے، دعوت بھی پیش کر رہے قرآن کے ذریعے، سبحان اللہ۔ ان کے اعتراضات کے جوابات آنے قرآن کے ذریعے، ان کو مائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے، جو قبول کر چکے ان کی تربیت کی جا رہی ہے قرآن پاک کے ذریعے۔ چند آیات پیش خدمت ہیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ قوف کی آخری آیت میں، سورہ قوف 26 پارہ آیت نمبر 45، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی اس قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کیجئے اس کو جو اللہ کی وعید اور ڈراوے سے ڈرتا ہو۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 97 میں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اے نبی اس قرآن کریم کو آپ کی زبان مبارک پر ہم نے آسان کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے بشارت دیں متقین کو، اور جو جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دیجئے۔ تو قرآن کریم جا بجا اپنا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کو نبی اکرم علیہ السلام کے لیے دعوت کا، تربیت کا بنیادی ذریعہ قرار دیا۔ پھر آپ غور کیجئے، جب مختلف قریش کے سردار آتے تھے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو قرآن پاک ہی سنایا کرتے تھے، اور اتنا قرآن حکیم کی
اچھا ایک ایج ان کو حاصل تھی نا، ان کو عربی زبان آتی تھی، تو کتنے سردار تھے قریش کے جو ایمان نہیں لائے مگر چھپ چھپ کر راتوں کو نبی اکرم علیہ السلام جو تلاوت فرماتے اس کو سن رہے ہوتے تھے۔ پھر ایک اور انداز سے دیکھیں، قرآن حکیم کا 2/3 حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور مکی صورتوں کا ایک بہت بڑا حصہ آخرت کے بیان پر مشتمل ہے۔ اللہ کے وہ بندے صحابہ کرام جو قرار پائے، جو نبی اکرم علیہ السلام کی جنہوں نے دعوت قبول کی، اس مکی دور کے پرمشقت ماحول میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ذریعے ان کو ایک اور عالم کے نظارے کرا رہا تھا، جنت کے نظارے ان کے سامنے تھے، جنت کی بشارت ان کے سامنے تھی۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب علم غالباً اسٹیٹس میں کہیں تھے، انگریزی میں ان کا خطاب تھا، میں نے انٹرنیٹ پہ سنا، تو ایک دن انہوں نے خطبے کا سٹارٹ لیا، بہت اچھا لگا مجھے۔ ٹوڈے وی ول گو ٹو another world and we will have a visit of the hereafter and according to the قرآن، اور پھر ایک آیت اور 2 آیت اور تیسری آیت اور چوتھی آیت، اللہ کی قسم یہ صحابہ روتے تھے قرآن کریم کو سن کر۔ یہ صحابہ قرآن کریم کو سنتے تھے اور تلاوت کرتے تھے تو زار و قطار رویا کرتے تھے۔ رسول پاک علیہ السلام خود رویا کرتے تھے، آپ کے سینے اتھر سے ایسی آواز آتی کہ جیسے چولہے پر ہانڈی جو ہے وہ کھول رہی ہو۔ یہ اثر تھا اس قرآن حکیم کا۔ خود قرآن کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر ہم نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو یہ قرآن پھر پزیس کر لیتا ہے اس بندے کو جو طلب اور تڑپ کے ساتھ ادھر آئے۔ طلب ضروری ہے، تڑپ ضروری ہے۔ تو صحابہ میں طلب تھی، صحابہ میں تڑپ تھی، اور ان کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب قرآن کی دعوت پہنچائی ہے، قرآن کے ذریعے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ شے جس نے ان کو آخرت کا طلبگار بنایا، اللہ ان کے لیے سب سے بڑھ کر محبوب ہو گیا، آخرت ان کا مقصود اور مطلوب بن گئی، اور آخرت کو سامنے رکھ کر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار۔ بلال جان دینے کو تیار ہے رضی اللہ عنہ، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں، خباب دہکتے انگاروں پر جلنے کو تیار ہے۔ بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہم کمزور لوگ ہیں، جلنے کو تیار ہیں، کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں۔ یہ ایمان کی جو محنت ہوئی ہے اور جو قرآن سینوں کے اندر اترا ہے، اس نے آخرت کا طلبگار بنا کر ہر طرح کی مشقت کو جھیلنے کے قابل انہیں بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کریم میں فرائض رسالت کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی کہ یہ ریپیٹ کی گئی ہیں یہ آیات، یعنی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، بلکہ یہ دعا ابراہیم سے شروع کرتے ہیں اس بات کو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں تو دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ انہی میں سے، اس قوم میں سے ایک رسول اٹھا جو کیا کرے، تلاوت آیات کرے، تزکیہ کرے، کتاب و حکمت کی تعلیم دے۔ پھر 2000 سال بعد یہ دعا قبول ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کی۔ سوال میرا چھوٹا سا آپ کی خدمت میں یہ ہے، جو بالتفصیل آپ نے یہاں عطا فرمائے، تمام پہلوؤں پر آپ نے روشنی ڈالی کہ آج پورے عالم اسلام میں تربیت کے لیے، تزکیے کے لیے، کتاب و حکمت کی تعلیم کے لیے کیا اس فارمولے پر عمل کیا جا رہا ہے؟ بقول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہ امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس طرح ہوئی تھی قرآن کے ذریعے، اسی طرح امت کے آخری حصے کی بھی اصلاح ہوگی۔ بالکل، اور وہ قرآن حکیم کے ذریعے سے ہوگی۔ اور حضور فرما گئے میں چلا جاؤں گا تمہارے حوالے قرآن حکیم کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور اللہ کے رسول کی سنت بھی، قرآن اور اللہ کے رسول کی عطرت بھی، ہم قائل ہیں تمام روایات کے، لیکن حضور بھی فرمانے قرآن تو میں دے جاؤں گا۔ تو امام مالک فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ اس امت کے پہلے حصے کی اصلاح جس طریقے پر ہوئی اسی طریقے پر اس امت کے آخری حصے کی اصلاح ہوگی۔ اب آپ کا سوال بڑی دردمندی کے ساتھ ہے، کیا آج ہم اس کو یہ ویٹیج دے رہے ہیں؟ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہم عام لوگوں کی بات تو چھوڑ دیں، ہمیں تو بعض مرتبہ بلکہ شاید کئی مرتبہ دینی طبقات میں بھی افسوس ہوتا ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بڑی جرت کے ساتھ دو ٹوک انداز میں بات کہا کرتے تھے کہ عوام کا کیا رونا، خواص کے یہاں بھی قرآن کی وہ اہمیت نظر نہیں آتی جو قرآن کی ویٹیج ہمیں اس کو دینی چاہیے۔ ہمارے بعض بزرگوں نے لکھا اور بڑی جرت کے ساتھ لکھا، آج ہمیں کوئی معاملہ پیش آتا ہے، اچھا پہلے ذرا اپنے بزرگوں میں تلاش کر لو اس کو، اچھا اگر یہاں نہیں ملتا چلو ذرا پیچھے چلے جاؤ، فلاں درجے کی کتاب میں، فلاں درجے کی کتاب میں، وہ قرآن کے آخر میں کھڑا رہتا ہے اور وہاں تک بات پہنچ
نہیں پاتے. اللہ اکبر. اور اللہ کہاں سے شروع کروانا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فجر میں قرآن سے شروع کرو، ظہر میں قرآن سے شروع کرو، عصر میں قرآن سے شروع کرو، مغرب میں قرآن سے شروع کرو، عشاء میں قرآن سے شروع کرو. میرا 4 سال کا بیٹا بھی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، سن لیتا ہے دوسری چند آیات کی. اور 100 برس کا بوڑھا کھڑا ہو، ایک وقت کا مفسر، مفتی، شیخ القرآن، شیخ الحدیث کھڑا ہو، یا مجھ جیسا عام آدمی کھڑا ہو، اللہ تو یہ قرآن پہلے نمبر پر ہمارے سامنے رکھنا چاہتا ہے. آج شاید وہ قرآن کہیں پیچھے چلا گیا ہے. میں بڑی جرأت سے بات عرض کر دوں کہ اس کی وہ ویٹیج جو اس کو دینی چاہیے تھی نہیں دی جا رہی آج قرآن کریم کو. شاید ہم نے تو اب مکاتب فکر بیسڈ، مسلک بیسڈ بعض کتابوں کو آگے رکھ دیا ہے، اور شاید قرآن حکیم کہیں پیچھے پس سے پش چلا گیا. الا ماشاء اللہ، جب تک اس قرآن کو اس کے اپنے اصل، ہم کیا دعا کرتے ہیں تکمیل قرآن کی دعا میں؟ وَاجْعَلْهُ لَنَا اماما، اللہ اس قرآن کو ہمارا امام بنا. وہ ہم نے پیچھے ڈال دیا اس کو، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے. یہ دوسرا پہلو ہے. ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق. تو جب تک اس قرآن کو امام بنا کر، اور یہ یقین رکھ کر جو آپ اکثر بیان فرماتے، قیامت تک یہ انسانیت کی امامت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جب تک یہ یقین نہ ہو، اللہ کے رسول فرماتے اس قرآن حکیم میں تمہارے مسائل کا حل موجود ہے. جامع ترمذی کی روایت، قرآن کہتا ہے فی ذکرکم افلا تعقلون، تمہارے لیے ہے، تمہارا ذکر اس میں موجود ہے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ جب تک اس یقین کے ساتھ میں قرآن کی طرف نہیں آتا تو وہ میرے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، چاہے جائے کہ معاشرے پورے عالم کو بدلنے کی میں بات کروں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ کی گفتگو جب ہو رہی تھی تو اس کی جو اگلی آیت ہے وہ بھی قرآن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. اگلی آیت میں فوراً یہی گفتگو اور یہی معنی مضامین رکھ دیے گئے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آئیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ پر، اس سے پہلے یہ حق اور باطل کی بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. حق آ گیا، یعنی حق آ گیا. حق، پھر آپ نے ابھی ایک تلاوت کی قرآن کریم کی ایک آیت کہ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. تو وہاں پر یہ حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں؟ ارشاد. جی، ایک جواب تو آپ نے خود پہلے عطا فرما دیا تھا کہ جو شے حق کے خلاف ہوگی وہ باطل ہوگی. البتہ حق کسے کہا جاتا ہے؟ حق کو کئی اعتبارات سے بیان کیا گیا. نمبر 1، وہ بات یا وہ شے جو عقلاً مسلم ہو. نمبر 2، وہ شے یا وہ بات جو اخلاقاً واجب ہو، مثلاً یہ ماں باپ کا حق ہے، یہ پڑوسی کا حق ہے. نمبر 3، وہ بات وہ حقیقتاً جو شے موجود ہو، اس کو بھی کہا جائے گا. آپ کے سامنے ٹیبل رکھی ہوئی ہے، حق، یہ بھی حق ہے اس معنی میں کہ اس کا وجود ثابت شدہ ہے اور یہ بالکل موجود ہے. تو جو شے عقلاً مسلم ہو، جو شے اخلاقی طور پر واجب ہو، جو شے حقیقتاً موجود ہو، ان تمام پہلوؤں کے اعتبار سے لفظ حق استعمال ہوتا ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں جو شے اخلاقاً واجب ہو، میں کہتا ہوں پڑوسی کا بھی حق ہے، میں کہتا ہوں یتیم کا بھی حق ہے، میں کہتا ہوں فلاں کا بھی حق ہے، میں کہتا ہوں ماں باپ کا بھی حق ہے. تو سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ کا، اللہ رب العالمین کا. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے الحق کا لفظ بھی استعمال کیا. ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ سے کہ اللہ ہی الحق ذات ہے. تو جہاں دنیا جہاں میں لوگوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، ویمنس رائٹس کی بات کرتے ہیں، فلاں کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، لیبر کے رائٹس کی بات کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے سب سے بڑا حق تو میرا ہے. اس حق کے لیے تمہیں کھڑا ہونا چاہیے. اور جو آپ نے سورہ صف کی آیت نمبر 9 کا ذکر کیا، جو میں نے ابتداءً تلاوت کی تھی کہ دین الحق کہا گیا، تو اس کی ایک نسبت کیا ہے؟ وہ دین جو الحق ذات اللہ کا عطا کردہ ہے. دین انگلش میں سسٹم کو کہا جائے گا، اردو میں نظام کو کہا جائے گا. سسٹم بہت سارے چلتے ہیں دنیا میں، سسٹم بہت سارے لکھے ہوئے کتابوں میں موجود ہیں، مگر اللہ کا جو سسٹم ایکسیپٹیبل ہے وہ ہے جو اس کا عطا کردہ ہے. آل عمران کی آیت نمبر 19 سے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. اچھا، حق کے حوالے سے تھوڑی سی بات آ گئی. الحق ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہو گئی. اب باطل کو سمجھنا آسان ہے، یعنی ہر وہ شے، ہر وہ بات جو اس الحق ذات کی عطا کردہ تعلیم کے خلاف ہو، اس کے بالمقابل ہو، وہ باطل قرار پائے گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو ریسرچ ہوتی ہے وہ تحقیق ہوتی ہے نا. تحقیق اردو میں ہم کہیں گے تو تحقیق ہو گئی. تحقیق ہوتی ہے حق کی تلاش کے لیے، حق تک پہنچنے کے لیے. تحقیق ہمیں وہاں تک لے جاتی ہے. تو حق تک جو ہم پہنچتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوشش اللہ تک پہنچنے کے لیے ہوتی ہے کہ تمام علوم من جانب اللہ ہی ہیں. بالکل، خالق بھی وہ ہے، مالک بھی وہ ہے،
رب بھی وہ ہے، اور جب ربوبیت کو کھولتے ہیں تو انسان کی ہر شے، ہر حاجت کو پورا کرنے والا، اس حاجت کے پورا کرنے میں جتنے علوم اور فنون آج نفع والے ہیں، ان جن سے ہماری حاجات اور ضروریات پوری ہوتی ہیں، ان علوم اور فنون کی ریسرچ بھی اگر بندے کو وہاں تک لے جا رہی تو یہ علم اور فن بھی نفع بخش ہے، اور لا محالہ اگر اس طلب و طلب کے ساتھ یہ بندہ تلاش حق میں ہو، یہ علوم اور فنون کی ریسرچ بھی بندے کو رب کی طرف لے جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود کائنات کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اس میں غور و فکر کرو اور اپنے رب کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تربیت ہوئی اور انسان سازی ہوئی، فتح مکہ ہو گیا، قل جاء الحق وزهق الباطل تک بات پہنچ گئی۔ جس طرح آپ نے بات فرمائی تھی کہ مکی دور میں بھی قرآن کے ذریعے تعلیمات ہو رہی ہیں، علم و حکمت پہنچایا جا رہا ہے، تزکیہ ہو رہا ہے، تزکیہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تربیت کے تمام مراحل سے گزر گئے، مدینہ منورہ، پھر یہ 8 برس مدینہ منورہ کے آپ نے تفصیل سے احاطہ کیا۔ اب اللہ اگلی آیت میں فوراً وہی بات رکھ رہا ہے جس پر آپ نے ابھی گفتگو فرمائی کہ قرآن سے جڑنا ہے۔ ترجیح اول ہے اللہ اور قرآن، صاحب قرآن۔ اللہ اکبر۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اچھا، من القرآن، ایک ذرا سا ایک نقطہ اس کے اندر ہے، پہلے اس پہ ذرا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآن، تو من القرآن قرآن میں سے یا پورا قرآن؟ ذرا اس پہ کچھ فرمائیے۔ اور یہ کہ قرآن شفا ہے، رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، قید یہ لگا دی وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ صحیح۔ ظالمین کو کچھ نہیں ملے گا قرآن سے، تو ظالمین کے لیے ہدایت کا دروازہ کیوں بند کرتا ہے اللہ؟ جی، بلکہ قرآن پاک فرما رہا ہے ظالمین کو خسارے کے سوا کچھ نہیں ملے گا، یعنی کہ کچھ نہیں ملے گا، خسارے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ کا بڑا دلچسپ سوال ہے، اور یہیں سے بہرحال عربی اور خاص طور پر قرآن عربی کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ عام طور پر جب ہم بچوں کو الفاظ کے معنی سکھاتے ہیں، بھئی من کا ترجمہ کیا ہے اس سے، تو ہم نے کہا من القرآن، قرآن سے۔ اب یہ قرآن میں سے یا یہ پورا قرآن مراد ہے، تو وہ پھر من کی تفسیر اہل علم بیان فرماتے ہیں عربی لغت کے اعتبار سے کہ من بیانیہ بھی ہوتا ہے اور من تبعیضیہ بھی ہوتا ہے۔ ناظرین کے لیے آسان کرتے، تبعیضیہ بعض یعنی کچھ، اور من بیانیہ کل۔ تو کبھی من کا ترجمہ سے اگلی بات کا وہ کچھ پورشن ہوتا ہے، اور کبھی وہ پورے کے پورے بیان پر محیط ہوتا ہے اگلی بات کی۔ تو یہاں پر جب کہا جا رہا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ہم قرآن پاک میں سے جو نازل کرتے ہیں، تو قرآن میں سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا کچھ پورشن یا ہول آف دا قرآن؟ تو ہم کہیں گے نہیں، ہول آف دا قرآن، اسی کے پورے کا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اور وہ ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے، وہ ہمارے لیے برکت کا باعث بنتا ہے، آگے ذکر آ رہا ہے وہ ہمارے لیے رحمت کا باعث بنتا ہے۔ تو جو کچھ قرآن میں سے، یعنی مکمل قرآن جو عطا ہو رہا ہے، گریجولی قرآن پاک کا نزول ہوا نبی اکرم علیہ السلام پر، وہ ہمارے شفا کا باعث ہے، اور یہاں خاص طور پر مؤمنین کی قید لگائی گئی۔ اس کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے، تو اگلے سوال کا جواب بھی اس میں کسی درجے میں آ جائے گا۔ دیکھیے، بارش برستی ہے، جو چاہے اس کے پانی سے فائدہ اٹھا لے، اگر گاؤں دیہات کے لوگ ہیں تو وہ اپنے برتنوں میں جمع کر لیں، لیکن جو برتن کو الٹا کر کے رکھ دے گا اس کو بارش کے پانی سے فائدہ نہیں ملے گا۔ بارش موجود ہے، سورج کی روشنی آتی ہے، خاص طور پر سردیوں کی ہم بات کر لیں تو جب کھڑکی دروازوں سے سورج کی روشنی آتی ہے سردیوں میں بہت اچھی لگتی، جو چاہے سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا لے، لیکن جو اپنا دروازہ بند کر دے، کھڑکی بند کر دے اور پردے ڈال دے اس پر، تو اس کو روشنی سے فائدہ نہیں ملے گا۔ روشنی بہرحال موجود ہے، تو قرآن تو شفا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے، لیکن جو خود نہ لینا چاہے، جو خود اپنے اوپر دروازے اس کے بند کر لے، جو قفل لگا دے، تالا لگا دے، اپنے لیے اپنے آپ کو خود اس سے محروم کرنے پر تل جائے، تو زبردستی شفا نہیں ملے گی اس کو، زبردستی فائدہ نہیں دیا جائے گا، ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ یہ اسی طرح ہے کہ قرآن پاک یہ بھی فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت 183 میں ھدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن یہی قرآن پاک بالکل شروع میں کہتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو کبھی کچھ لوگوں نے جو غیر مسلم تھے اعتراض کر دیا، بھئی یہ سارے انسانوں کے لیے، متقین کے لیے، تو کنٹرڈکشن ہے قرآن میں، اور اگر سارے انسانوں کے لیے پھر متقین کیوں کہا جا رہا ہے، اور اگر صرف متقین کے لیے سارے انسان کیوں کہا جا رہا ہے؟
یہ کانٹراڈکشن نہیں بلکہ اس کی ریکنسلیشن کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے، جیسے کہ سورج کی روشنی کی مثال دی، بارش کے پانی کی مثال دی، لیکن جو لینا چاہیں گے ان کو ملے گی ہدایت. جن میں تقوی کی روش ہوگی، جو ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کریں گے، جو اپنے آپ کو نچنت نہیں کر لیں گے بلکہ کل کا احساس رکھ کے زندگی گزارنا چاہیں گے، قرآن پاک سے ان کو فائدہ ملے گا. تو قرآن ہے شفا سب کے لیے، مگر وہ جس کو طلب ہوگی، تڑپ ہوگی. جیسے قرآن پاک میں ہے سورہ شورى آیت نمبر 13 میں، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اس سے ہدایت عطا فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بالکل واضح ہو گئی بات. اب یہ شفا قرآن کریم اہل ایمان کے لیے، رحمت قرآن کریم اہل ایمان کے لیے، شفاء لما فی الصدور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے نا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال میرا سمپل آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ روحانی شفا قرآن کریم دے رہا ہے یا جسمانی شفا بھی دے رہا ہے؟ بہت اہم سوال. اور یہ جو رحمت ہے، رحمت کے معنی یہاں اس آیت کے ذیل میں کیا ہیں؟ دیکھیے جہاں تک شفا کا تعلق ہے، کیونکہ آپ نے دوسری آیت کریمہ بیان فرمائی، سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. بڑا پیارا انداز. اے انسانوں، واعظ آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. یہ قرآن عام واعظ نہیں ہے، یہ رب کائنات کا واعظ ہے. اور یہ شفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کے امراض کی شفا ہے. تو پہلی بات، ہاں اس باطن میں بہت سارے امراض ہوتے ہیں. اچھا، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہاں دل میں تو ہارٹ اٹیک کا پرابلم بھی آ جاتا ہے، دل میں انجائنا کا پین بھی آ جاتا ہے. ہم کہیں گے آپ دوا بھی لیں اور آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں. ابھی ذکر آگے آ جائے گا انشاءاللہ، اس کا بھی فائدہ ہوگا. لیکن یہاں جس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، باطن کی کون سی بیماریاں جہاں تکبر آ جاتا ہے، تعصب آ جاتا ہے، حسد آ جاتا ہے، حب دنیا آ جاتی ہے، حب مال آ جاتی ہے. یہ وہ بیماریاں ہیں کہ جو انسان کو برباد کر کے چھوڑتی ہیں. تو اس دل کا پاک ہونا، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے، اس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، اور قرآن حکیم اس کا اولین ذریعہ ہے. تو نمبر 1، ہاں یہ جو باطن کی بیماریاں، جن کو آپ نے روحانی بیماریاں کہا، جن کو ہم باطنی بیماریاں کہیں، یہ قرآن پاک ان کی بھی شفا کا باعث بنتا ہے. البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ صاحب قرآن سے پوچھیں گے نا. قرآن پاک کی تشریح کے لیے، تفسیر کے لیے پہلے صاحب قرآن کیا جانا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث سے بھی ظاہر ہے، آپ کے اپنے طرز عمل سے بھی ظاہر ہے، اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام کے طرز عمل پر حضور کی سند بھی موجود ہے کہ جو بیماریاں ظاہر کے اعتبار سے ہو جاتی ہیں، ان کے دوران بھی آدمی دوا کا بھی اہتمام کرے، مگر قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ شفا کا باعث بنیں گی. جیسے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہے اور اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا. اسی طرح سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی احادیث موجود ہیں بیماری کے اعتبار سے، جادو کے اعتبار سے، ان امور میں بھی جو ظاہری جسم کو افیکٹ کرتی ہیں، ان کے دوران میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ان صورتوں کے پڑھنے کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. تو روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی اولاً اصلاً، باطنی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی اولاً اصلاً قرآن حکیم شفا ہے. اور جو ہماری ظاہری بیماریاں جن کے لیے دوا کرنا بھی سنت ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بس تلاوت پر اکتفا کر لیا جائے اور ساری آپ میڈیکل سائنس کو رد کر دیں، سارے ڈاکٹرز کے جو ہے کلینکس بند کر دیں، یہ نہیں کہا جا رہا. آپ دوا کا بھی اہتمام کریں، اللہ سے دعا کا بھی اہتمام کریں، اور ان صورتوں خاص طور پر سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے اور سورۃ الفاتحہ ہے، ان کی بھی تلاوت کا اہتمام کریں ایک اضافی بات کے ساتھ، اور وہ یقین کے ساتھ. یہ سارا مسئلہ یقین کا ہے، یقین کے ساتھ کہ ہاں جب اللہ قرآن پاک میں شفا کہتا ہے قرآن کو، تو انشاءاللہ یہ میرے لیے شفا کا باعث بھی صورتیں اور آیات بنیں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یقین کے ساتھ. اور آپ نے بالکل واضح کر دی بات کہ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ دوا استعمال نہ کی جائے. دوا استعمال کرنا بھی سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اونٹ باندھو جی، اور اللہ پر توکل کرو. یہ توکل کی سادہ ترین وضاحت ہے جو خود حضور نے فرما دی صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسلحہ جمع کرو، اس کے بعد اللہ پر توکل کر لو. بھروسہ اللہ پہ ہی ہوگا. لیکن وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جو تمہارے بس میں تم کرو ہوگا اس کے حکم سے، لیکن جو بس میں وہ کر ڈالو. اپنے بس کا کام ضرور کر لینا چاہیے آدمی کو. اچھا، اب یہ شفا کے ساتھ رحمت، رحمت کے کیا معنی ہے؟ جی، اگر اس
سورہ یونس کی آیت نمبر 57 کو بھی ساتھ رکھیں نا تو بڑا پیارا ایک تفسیرہ سامنے آتا ہے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ترتیب بیان فرمائی. اچھا جب ہم کہتے ہیں نا استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان فرمائی تو بھائی یہ کوئی ان کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے. ہم تک آج پہنچ یہ ہمارے اساتذہ ہیں, ان کے اوپر اساتذہ ہیں, اور سب سے بڑھ کر استاد محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہم 14 برس کی چین کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا اعتماد ہے کہ ہم تک جو ہمارے اساتذہ کے ذریعے پہنچا وہ پیچھے سے امت کی 14 صدیوں کی چین سے آیا ہے. ایک بات تو وہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 موعظۃ من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے وعدہ کیا, والشفاء لما فی الصدور, سینوں کے امراض کی شفا ہے, وہدن اور ہدایت ہے, ورحمۃ للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. وہاں بھی مؤمنین آیا. اچھا موعظہ دل کو نرم کرنے والی بات, دل سخت ہو جاتے ہیں, نرم کر دینے والا کلام قرآن حکیم. یہ دل نرم ہوگا, یہ قرآن کا نور اندر اترے گا, تمہارے امراض کی وہ شفا بن جائے گا. تکبر ہے, تعصب ہے, حب جاہ, حب مال, دل صاف ہو گیا نا. اب یہ اینٹینا جب کلیئر ہو, آج کل تو خیر وائرلیس ہو گیا معاملہ, تو سگنل بڑی آرام سے آ جاتے ہیں. جب یہ دل کلیئر ہے, صاف ہے, ریسیونگ اینڈ میرا کلیئر ہے اور صاف ہے اور ریسیپٹیو موڈ میں ہے, جو حکم آئے گا سر تسلیم خم. اور جب میں جھکتا جاؤں گا تو میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات, اللہ تعالیٰ کے احسانات جن کو ہم رحمت کہہ رہے ہیں, ان کا مستحق بنتا چلا جاؤں گا. یہ ترتیب تو ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 57 میں جو ہمارے سامنے آتی. یہاں شفا کے بعد فوراً رحمت کی بات آ گئی. دیکھیے بات کیا ہے, انسان کا عمل وہ اس کی فکر سوچ کے تابع ہوتا ہے, اس کے خیالات کے تابع ہوتا ہے. دینی پیراڈائم میں کہیں تو آمنو کے بعد وعاملوا الصالحات کی بات آتی ہے. جب ادھر شفا کا معاملہ شروع ہو گیا, میرا باطن صاف اور پاک ہونا شروع ہو گیا, تو اب مجھ سے نیک اعمال صادر ہوں گے جن کو اعمال صالحہ کہا جاتا ہے. ان اعمال صالحہ کا صادر ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت کہیں, اس کا فضل کہیں, اس کا انعام کہیں, اس کی عطا کہیں, اس کی نصرت کہیں, اس کی تائید کہیں, جو چاہیں کہہ لیں, یہ طرز عمل اس سب کچھ کو متوجہ کرنے والا ہو جائے گا. گویا میں اللہ کا محبوب بنتا چلا جاؤں گا, اور اس کی محبتیں, اس کی رحمتیں, اس کی عنایتیں, اس کی عطائیں, اس کا فضل, اس کا کرم, اس کا انعام وہ مجھ پر نچھاور کرتا چلا جائے گا. مگر مجھے جانا کدھر سے ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے, خوشخبری مناؤ, یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے, آسمان سے زمین تک تنی ہوئی, اسے تھامے رہو, اسے تھامے رہو گے تو تم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بنو گے, اس کی عطا کے مستحق بنو گے. اس سے جڑنے کا اور اس سے تعلق کا مضبوط ترین ذریعہ اس کا عطا کردہ قرآن حکیم ہے. تو جب اس کو میں شفا کے طور پر لوں گا تو اعمال صالحہ کا صدور ہوگا, اور یہ شے مجھے اللہ کے فضل, نعمت, عطا کی طرف مستحق بناتی چلی جائے گی. یہ ہے جو اس کی رحمت میرے شامل حال ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شفا بھی ایک رحمت ہے جی اللہ کی جانب سے. شفا وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو, باطل عقائد کا خاتمہ, روحانی طور پر میں پاک ہو گیا وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر اس بات کو, لاسٹ کوسچن آج کے پروگرام کا, کہ اگر اس بات کو ہم یوں دیکھ لیں کہ قرآن کریم شفا یاب ہو گیا میں, اور پھر میں قرآن کریم کو پڑھ رہا ہوں, اور قرآن کریم کی جب آیات کو اپنے اندر اتار رہا ہوں, تو مجھے اخلاق الہی نظر آتا ہے قرآن کریم میں. تخلقوا باخلاق اللہ. اگر میں اپنے اخلاق کو اخلاق الہی کے سانچے میں ڈھال لیتا ہوں, تو کیا یہ رحمت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ تعالیٰ کو یہی کردار میرا مطلوب ہے؟ نہ صرف یہ کہ کردار مطلوب ہے, بلکہ آپ کی اجازت سے ایک شفا کا تو ایک انڈیویجول کا معاملہ ہوا نا. معاشرہ بھی تو بیماریوں کا شکار ہے, معاشرہ بھی تو امراض کا شکار ہے, معاشرہ بھی تو ظلم و ستم کا شکار ہے, معاشرہ بھی تو زیادتیوں کا شکار ہے. جو آپ نے انٹرو میں بات کہی تھی کہ چلتے پھرتے قرآن نظر آئیں, اگر یہ قرآن میرے لیے شفا بنے, اور میرا طرز عمل جو آپ نے اخلاق الہی کا ذکر کیا, حدیث مبارک ہے نا کہ تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق کو اختیار کرنے کی کوشش کرو. تو اللہ کے اخلاق یعنی اللہ کی صفات میں تو رحمت بھی ہے, شفقت بھی ہے, اور عطا کرنے کا معاملہ بھی ہے, معاف کرنے کا معاملہ بھی ہے. تو جب ایک چلتا پھرتا قرآن معاشرے میں چلے گا تو معاشرے کی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث بنے گا, اور فرد کی تبدیلی معاشرے اور نظام کی تبدیلی کا باعث بنے گی. فرد کی شفا ایک پورے نظام کی شفا کا باعث بنے گی, اور عدل کے حصول کا باعث بنے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور رحمت کا کینوس بڑا ہو جائے گا. شیخ صاحب بڑا ممنون, بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے, اور قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل کی آیات 81 اور 82
بڑی اہم آیات، اہم ترین آیات میں سے یہ آیات، ان پر آپ نے تفصیلی کلام فرمایا۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، لیکن وقت یہاں مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ پھر کسی اور موقع پر شیخ صاحب سے سیکھیں گے کوئز۔ کل ہمارا سوال یہ تھا کہ کس صحابی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کا مشورہ دیا تھا؟ درست جواب امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت ہے قرآن دازی کا۔ محترم شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا۔ فرحان احمد صاحب ہیں، مرشد آباد چوک لکھا ہے یہاں پر، بلکہ پشاور سے، معاف کیجیے گا، پشاور۔ فرحان احمد خان صاحب پشاور سے۔ فرحان احمد صاحب پشاور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر ہم روانہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف سے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے بارے میں تعریف سے فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔